السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ آپ کی ذات دوسروں کو دکھ یا تکلیف دینے کا باعث نہ بنے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انگور کے متعلق بتایا جائے گا۔ یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں، انگور ایک حلال یعنی پاکیزہ پھل ہے، اور یہ بات بھی سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ انگوروں کو کشید کر کے ان سے شراب بھی تیار کی جاتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سننے والوں سے یہ گزارش ہے، ہماری چینل ہسٹری آف اسلام کو لائک کیجیے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ قصص الانبیاء میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ طوفان نوح کے بعد رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ نے اپنی کشتی میں سوار ہوتے وقت جتنے بھی پھلوں، پھولوں اور نباتات کی جڑی بوٹیاں رکھی تھیں ان سب کو دوبارہ سے اٹھائیں اور زمین میں بو دیں تاکہ ابن آدم کے لیے ضروریات زندگی کا سامان دوبارہ سے مہیا کیا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب العزت کی بات سن کر تمام جڑیں اور جتنے بھی تخم کشتی میں موجود تھے سب زمین پر بو دیے۔ آپ کو وہ تمام جڑی بوٹیاں مل گئیں لیکن انگور کی جڑ نہیں ملی۔ آپ نے اپنی کشتی میں بار بار دیکھا لیکن آپ کو انگور کی جڑ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اس جڑ کو ابلیس لعین نے چرایا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان بھی موجود تھا، وہ وہاں پر کیوں آیا اور کیسے آیا اس کے بارے میں خود اللہ پاک کی ذات بہتر طور پر جانتی ہے۔ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں چرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سے یہ کہنے لگے کہ مجھے رب العزت نے ہی یہ خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس کی جڑ کو چرایا ہے۔ شیطان نے ان کی بات سن کر یہ جواب دیا، میں آپ کو وہ جڑ ضرور لا کر دوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام انگور کی جڑ کو 1 دفعہ پانی آپ دیں گے اور 3 دفعہ پانی میں اس کو خود دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کی بات مان لی۔ آپ نے شیطان کی بات کیوں مانی تاریخ میں اس بات کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ شیطان نے 3 دفعہ پانی دینے کے ساتھ ساتھ لومڑی، شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر ان کا خون بھی انگور کی جڑ میں دے دیا۔ انگوروں میں جو شیرینی اور جو مٹھاس موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور انگوروں سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ہی شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا، پھر اس کے بعد شیر جیسی طاقت اور پھر اس کے بعد سور یعنی حرام جانور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا، سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، مجھ سے یعنی شیطان سے کچھ مانگنا ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ابلیس کی یہ بات سن کر بولے، اے ابلیس، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہے؟ وہ بولا، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر آپ نے ہزاروں لوگوں کو جو کہ اللہ کی ذات پر اور آپ کی نبوت پر ایمان نہ لا سکے، صرف آپ کی بد دعا کی وجہ سے رب العزت نے ان تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور اب دنیا پر ان کے وجود کا کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ وہ سب کے سب لوگ دوزخ میں میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، میں اکیلا جہنم کا عذاب نہیں جھیلوں گا۔ یہ بات میرے لیے خوشی، فخر، راحت اور سکون کا باعث بنی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی میرے ساتھ جہنم میں موجود ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ابلیس کی یہ بات سنی تو آپ 100 برس تک روتے رہے، جبکہ تاریخ کی کتاب قصص الانبیاء میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس یعنی شیطان سے یہ پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے اولاد آدم جہنم کا ایندھن بنے گی؟ شیطان بولا، 4 چیزیں یا 4 عمل ایسے ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا جہنم میں جانے کا باعث ہیں۔ نمبر 1، دوسروں سے حسد کرنا۔ نمبر 2، چیزوں کو زیادہ طلب کرنا یعنی چیزوں کی ہرس کرنا۔ نمبر 3، تکبر کرنا۔
تکبر سے مراد یہ کہ خود کو برتر سمجھنا، دوسروں کو نیچ اور گھٹیا سمجھنا۔ اور نمبر 4 بخل کرنا، یعنی کہ ہر کام میں، ہر معاملے میں کنجوسی کرنا۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کی طرف واپس آئے۔ یہاں پر اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنی کشتی میں موجود جو لکڑیاں ہیں ان کو نکالیں اور ان کی مدد سے ایک مسجد تعمیر کریں۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پہاڑی جس کا نام جودی تھا، وہاں پر ایک مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام آپ نے مسجد سمانین رکھا۔ سمانین عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں 80 مومن مرد اور عورتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، جن میں سے ایک کا نام سام، دوسرے کا نام حام اور تیسرے کا نام یافس ہے۔ انہی کی بدولت نسل آدم کو دوبارہ زمین پر پروان چڑھایا گیا۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد میں سے ہیں اور اہل حبش حام کی اولاد میں سے، اور اہل ترک یافس کی اولاد میں سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام سو رہے تھے، اچانک ہوا سے آپ کا سطر کھل گیا۔ آپ کے بیٹے حام کی نظر جب آپ کے سطر پر پڑی تو وہ وہاں کھڑا رہا اور ہنستا رہا۔ سام نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً آگے بڑھا اور اس نے کپڑے سے سطر کو ڈھانپ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کی باتیں سنی۔ یہاں پر آپ نے سام کو دعائیں دی اور یہ کہا کہ تمہاری نسل سے پیغمبر پیدا ہوں، اور حام کو بد دعا دی کہ اسی وجہ سے اس کا منہ سیاہ ہے اور اس کی آنے والی نسل بھی سیاہ ہی رہے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس عمر پائی۔ سورۃ عنکبوت میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو فرشتوں نے یہ پوچھا، اے شیخ الانبیاء، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے یہ جواب دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا ہوں۔ یہاں پر آپ نے دنیا اور اس کی زندگی کو ایک دروازے سے تشبیہ دی ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو ضرور لائک کیجیے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔